بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم فیصلہ جماعت اسلامی کراچی نے کیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پورے شہر میں وہ تمام لوگ کہ جو انفارمل مزدور یا انفارمل لیبر کی ذیل میں آتے ہیں ان سب کو منظم کر کے اس قومی دھارے میں ہم لے کر آئیں گے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے اور باقاعدہ ان کی تنظیم سازی کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم آج ابتدائی طور پر ایک تنظیمی ڈھانچے کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ایک منظم قوت کے طور پر انشاءاللہ یہ لیبر کی یہ قوت سامنے آئے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 7.5 کروڑ مزدور کام کرتے ہیں، ملوں میں، محکموں میں، اور اسی طرح پتھاروں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، رکشہ ڈرائیوروں کی صورت میں ہوتے ہیں، کنڈکٹروں کی صورت میں ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کی صورت میں ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک میں بچے تک جو ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ بچوں سے کام نہ لیا جائے، لیکن ظاہر ہے یہاں کے جو معاشی حالات ہیں اس میں یہ بچے بھی جو ہے اپنا معاشی فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ملک میں ایسے قوانین ہوں اور ان قوانین پر عمل درآمد ہو کہ ان کارخانوں میں، صنعتوں میں اور محکموں میں کام کرنے والے لوگوں کو باقاعدہ ریکارڈ کیا جائے، ان کی رجسٹریشن ہو اور ان کو سارے حقوق فراہم کیے جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک میں ایسے رجسٹرڈ مزدوروں کی تعداد صرف 1 سے 1.5 کروڑ ہے۔ باقی جو 5-5.5 کروڑ لیبر ہے، چاہے وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہو یا محکموں سے تعلق رکھتی ہو یا اس کے علاوہ ہو، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انفارمل مزدور کہلاتے ہیں، جن کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو یہ مختلف اسٹورز میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پتھارے لگا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، کنڈکٹرز ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، اس لیے کہ ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، کوئی پارٹی ان کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتی، اور حکومتیں بھی ان سب لوگوں کو نظر انداز کرتی ہیں، اور یہ انتہائی پسماندہ اعتبار سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ پولیس میں چندے بھتے دے کر جو ہے اپنے ٹھیلے لگاتے رہیں اور اپنی زندگی کی معیشت کا پہیہ چلاتے رہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی بھی مشکل میں آ جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، اس قوت کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، یہ ہمارے قوم کا اثاثہ ہے۔ اس لیے پورے ملک میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا لیبر ونگ قائم کیا جائے گا۔ ایک تو وہ فیڈریشن ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن، کہ جس کے تحت مختلف یونینوں کا الحاق ہوتا ہے، اور وہ جو فارمل سیکٹر کے مزدور ہیں ان کے لیے وہ اپنی خدمات انجام دیتی ہے اور انفارمل کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن یہ جو جماعت اسلامی کا لیبر ونگ ہوگا یہ انفارمل سیکٹر کے ان تمام مزدوروں کے لیے ہوگا۔ پورے پاکستان میں اس کی تنظیم سازی کا عمل جاری ہے، اور آج ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی میں اس کی باقاعدہ صدر اور سیکرٹری جنرل کا تقرر کیا جا رہا ہے اور ان کے نگراں کا تقرر کیا جا رہا ہے۔ میرے برابر میں یہاں شاہد ایوب صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ایک بہت متحرک زندگی مزدور فیلڈ میں گزاری ہے، اور یہ پی ٹی سی ایل میں اس کی بڑے یونین کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، ان کو ملازمت سے نکال دیا گیا، انہوں نے قانونی جنگ لڑی ہے، اور ان کی پوری زندگی ایک جد و جہد سے عبارت ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کے تحت جو لیبر ونگ کام کرے گا اس کے صدر شاہد ایوب صاحب ہوں گے، اور اس کے جنرل سیکرٹری سلیم احمد خان صاحب ہوں گے جو ان کے برابر میں موجود ہیں، اور اس پورے کام کی نگرانی جماعت اسلامی کی طرف سے عبدالرزاق صاحب انجام دیں گے، یہ اس پورے لیبر ونگ کے نگراں ہوں گے۔ آج ہم نے صدر اور جنرل سیکرٹری کا تقرر کیا ہے، یہ اپنی پوری ٹیم بنائیں گے، اور پھر گراس روٹ لیول پر جہاں جہاں پر یہ انفارمل سیکٹر کے لوگ موجود ہیں اس میں یہ تنظیم سازی کریں گے اور ان لوگوں کو منظم کریں گے، اور ان کو شعور پیدا کریں گے۔ ان کے اندر پہلا شعور تو ہم یہ پیدا کریں گے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کی بندگی کے نظام کے ساتھ جڑنا چاہیے، ہماری اخلاقیات کو درست ہونا چاہیے، ہمارے تمام معمولات کو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کے جو حقوق ہیں اس کا شعور ان کو دیا جائے گا، اور وہ جو اس ملک اور قوم کے لیے اور دین کے لیے خدمات انجام دے سکتے ہیں اس کا شعور ان تک پہنچایا جائے گا۔ ان کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی اس میں یہ جو ہے وہ حصہ بٹائیں گے اور ایک اجتماعی قوت کے اندر ڈھلیں گے
کہ جو اس ملک کے اندر واقعی حقیقی معنوں میں انقلاب لا سکیں. تو میں اس وقت چاہوں گا کہ شاہد ایوب صاحب بھی اس سلسلے میں کچھ اپنا اظہار خیال کریں. آج ان کا صدر کی حیثیت سے تقرر ہوا ہے, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. بہت شکریہ نعیم بھائی. السلام علیکم. جیسا کہ نعیم بھائی نے تعارف کرا دیا ہے اور تقریباً ساری باتیں کہہ دی ہیں, بس میں کچھ باتوں کا اور اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ انفارمل وہ پسا ہوا طبقہ ہے جو ملک کی ترقی میں تقریباً 50% ریونیو جنریٹنگ میں کام کرتا ہے اور ملک کی ترقی میں بھی اسی طرح سے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. یہ جتنے مزدور ہیں, جتنے دیہڑی دار ہیں, جتنے بیچارے یہ چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں, ان کی اگر باہر کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان کو سوشل ایکشن پروگرام کے تحت بہت سپورٹ حاصل ہے. ہمارے ملک میں بھی بیرونی امداد انہی کے لیے آتی ہے. یہ ساری کی ساری امداد ختم ہو جاتی ہے, ان تک نہیں پہنچتی. ابھی EUBI میں بھی ایسا ہی ہے. ابھی نعیم بھائی نے جیسے بتایا کہ میں اب 1.5 کروڑ کی صرف بات کرتا ہوں, جو فارمل میں 1.5 کروڑ میں بھی صرف 30-32 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں جن کو میڈیکل کی سہولتیں ہیں, جن کو دیگر مراد ملتی ہیں, جن کو ورکر ویلفیئر بورڈ سے کچھ فنڈ کی صورت میں مدد ملتی ہے. باقی بے شمار فیکٹریاں ایسی ہیں جن کو ابھی تک کچھ معاوضہ نہیں ملتا ہے, جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, ملکی قوانین کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہیں. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ جو یہ فارمل سیکٹر کے مزدور ہیں وہی پورے رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ انفارمل سیکٹر کا ہمارے ہاں کیا حال ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں, اور جماعت اسلامی نے خاص طور پہ جو سوچا کہ 7 کروڑ کے قریب جو یہ تعداد ہے, مطلب 1.5 کروڑ زیادہ انفارمل ہیں, انفارمل 5.5 کروڑ کے قریب ہیں, 6 کروڑ, اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. 25-30 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا چائلڈ لیبر بھی ہے, خواتین کی بھی لیبر ہے, گھروں میں کام کرنے والے بھی ہیں, کنسٹرکشن والا مزدور بے شمار ہے کراچی میں. اور کم و بیش ہمارے ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں کراچی میں انفارمل سیکٹر میں. تو ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے. ابھی کرونا آیا تھا, اس کے بعد بارشیں ہوئی ہیں, تمام غریبوں کی آبادیاں مشکلات کا شکار ہیں. کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی سوائے جماعت اسلامی کے, یا شاید و نادر کوئی گیا ہوگا. تو ہم اس کو اب اور بہتر طور پہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو مقامی سطح پہ, جیسے نعیم بھائی نے بتایا کہ ہم اپنے یونٹ بنائیں گے, وہاں پہ ہم ان کے ممبر بنائیں گے, اور ان کو ممبر جماعت اسلامی لیبر بنائیں گے ہم. اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنی جو ہے تنظیم سازی مکمل کریں گے, اور آخر میں جا کے ہم ان کو قانونی طریقے سے رجسٹرڈ کر کے ان کو ان کے حقوق دلائیں گے, ورکر ویلفیئر بورڈ سے, ورکر ویلفیئر فنڈ سے, اور لاسٹ ایج میں جا کے EUBI میں جو سوشل ایکشن پروگرام کہلاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ سارے کام ہم انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی سرپرستی میں کریں گے. اور اللہ نے چاہا آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے. شکریہ جی. عبدالرزاق بھائی, آپ بھی کچھ اپنی نگرانی سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لیبر ونگ جماعت اسلامی کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ایک بہت اچھا اور بڑا فیصلہ ہوا ہے. جس طرح بتایا گیا کہ شہر کراچی میں تقریباً 1 کروڑ وہ لیبر ہے جو انفارمل لیبر کہلاتا ہے, اور اس کے حالت اظہار کا اندازہ ہمیں کرونا لاک ڈاؤن میں سامنے آیا ہے کہ جب ہم جماعت اسلامی کے ورکر فیلڈ میں نکلے اور ان لیبر کی جو حالت اظہار تھی, جو بدترین حالت میں تھے, وہ لیبر جو روزانہ فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک, اور کسی ڈیلی ویجز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کوئی کام مل جائے. جب ہم ان کے پاس گئے تو کئی دن سے فٹ پاتھ پر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے تھے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لیبر جو کنسٹرکشن بلڈنگوں میں کام کرتے ہیں, ان کی حالت اظہار یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر 4-5 منزلہ بلڈنگ سے گرتے ہیں, حادثہ کوئی پیش آ جاتا ہے, وہ زخمی ہو جاتے ہیں, ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے, تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ میں کام کرنے والے ڈرائیور اور کنڈکٹر جب تیز رفتاری میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ان کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہوتے, وہ ان کے بچے صرف یتیم کہلاتے ہیں. ہم جماعت اسلامی نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے, شہر کراچی میں رہنے والے 1 کروڑ انشاءاللہ ان لیبرز کو منظم کریں گے, جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم دیں گے, جماعت اسلامی کے پوری قوت ان کے بیک پر ہوگی, اور ان کے ہم نظریاتی تربیت بھی کریں گے, ان میں شعور کو بھی اجاگر کریں گے, ان کے حقوق بھی دلائیں گے, ان کو ان کا حق اور مقام کی یقیندانی کرائیں گے. وہ کرپٹ مافیا, وہ کرپٹ حکمران طبقہ جو ان کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں, جنہوں نے ان کو پستی اور پسماندگی کی طرف دھکیل دیا ہے, ہم ان کو ایک قوت بنا کر انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کے نظریے کے ساتھ اس کو آگے چلائیں گے. ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, ان کے فیملی کے ہیلتھ کے حوالے سے, اور ان کے حقوق کے حوالے سے ان کو ان کا مقام دلائیں گے, اور
इंशाल्लाह इनको एक ज़बरदस्त जदोजहद में इसको कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। और ये 1 करोड़ मज़दूर तबका, जिसमें रक्षा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, जिसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगों में काम करने वाले, रोज़ाना पर काम करने वाले जो मज़दूर तबका है, ये एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है जो गरीब आबादियों में, मज़दूर आबादियों में रहते हैं। इंशाल्लाह जमात इस्लामी की ये टीम कराची शहर के गली कोचों में पहुँचेंगे और इस मज़दूर तबका को एक क़ुव्वत फ़राहम करेंगे, प्लेटफार्म फ़राहम करेंगे और जमात इस्लामी लेबर विंग के इस मकसद के साथ हमहंग करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह इनके हुकूक पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। मैं इस ऐलान के साथ शहर कराची में रहने वाले तमाम मज़दूरों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के माल दौलत और ख़जानों पर जितना हक़ हुक्मरान तबका का है, जितना हक़ वडेरों और ख़ानों का है, इतना ही हक़ आपका भी है, आपके बच्चों का भी है। आपका कोई मसला हो शहर कराची में, आप जिस मसले से दो चार हो, चाहे पतारेदार हो, चाहे ठेले वाला मज़दूर हो, चाहे किसी भी फोरम पर काम करने वाला मज़दूर हो, आप जमात इस्लामी लेबर विंग को कॉल करें। इंशाल्लाह जमात इस्लामी लेबर विंग कराची की पूरी टीम आपके हुकूक के लिए जंग करेंगे। जज़ाकल्लाहु मा अलैना इल्लल बला। माशाल्लाह। सलीम भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं? तो बस ये है कि अब इंशाल्लाह इस काम का आगाज़ हो गया है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और शाहिद अयूब भाई से हमें बड़ी तवक्कुआत हैं, बड़े बासलाहियत नौजवान हैं। सलीम भाई इनके साथ हमारे बहुत ही नौजवान साथी हैं। ये सब मिलकर अपनी भी तंजीम का ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे और फिर हम पूरे शहर के अंदर इस तंजीम साजी को भी करेंगे। और साथ साथ हम चाहेंगे कि सिर्फ तंजीम नहीं रहे, बल्कि काम हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मेंबर बने और एक इज्तिमाई क़ुव्वत के अंदर ढल जाएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।